جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ریٹ کے ودیارتھیوں اور دوستوں، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں اسم کی اقسام کے متعلق پچھلے سبقوں میں پڑھا چکا ہوں۔ آج میں آپ کو ضمیر کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ ضمیر وہی ہے جس کو آپ نے پڑھا ہوگا سرونام، یعنی آپ نے چھوٹے کلاس میں تھے تب بھی پڑھا ہوگا کہ سنجا کی جگہ، سنجا کے استھان پر جو استعمال کیا جاتا ہے اسے سرونام، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر۔ تو اسم کی بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اسم کی بجائے یعنی سنجا کی جگہ پر جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، جو شبد بولے جاتے ہیں، وہ ضمیر یعنی سرونام کہلاتے ہیں۔ یعنی اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی اسم کی جگہ اسم یعنی سنجا کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ، میں، ہم، تم، تمہارا، تیرا، میرا وغیرہ۔ چلو ہم آگے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں صحیح بیٹھے اور آپ سمجھ سکو، سرونام کو، ضمیر کو سمجھ سکو۔ مثال دی ہے، سمیر ایک نیک لڑکا ہے، وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، اساتذہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے۔ فکر رہتی ہے۔ تو سمیر ایک نیک لڑکا ہے، ایک بار یہ سمیر آ گیا اسم۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہیں پر بھی سمیر نہیں ہے، پھر اس کے لیے سرونام یعنی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، اساتذہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے۔ تو آپ نے جو دیکھا وہ، اس کا، اسے، اس کی، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اسم یعنی ضمیر کی جگہ پر استعمال ہونے والا جو لفظ کہتے ہیں وہ ہے ضمیر، اسی کو کہتے ہیں ضمیر۔ یہ ضمیر کیوں لے آتے ہیں؟ ضمیر اس لیے کہ کلام میں خوبی اور اس کی خوبصورتی بنانے کے لیے ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بار بار اس کا نام لینا تو یہ تحریر اور ایک لکھاوٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب یوں کہتے سمیر ایک نیک لڑکا ہے، سمیر صبح جلدی اٹھتا ہے، سمیر ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے۔ بار بار نام لینے سے اس کلام کی بدصورتی، بدنمائی ہو جاتی ہے۔ اس بدنمائی اور بدصورت سے بچنے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آگے وہی عبارت ہے، دوسرے پیج میں لکھا ہے، اسے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیوں استعمال ہے؟ اس کا وجہ بتا رہے۔ ضمیر کے استعمال سے جملے میں اسم کی تکرار یعنی بار بار، تکرار مانے بار بار، بار بار، بار بار، بار بار پیدا ہونے والی بدنمائی یعنی بدصورتی دور ہوتی ہے، اور جملے میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ایک دم صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس لیے ضمیر کا، سرونام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آگے بتا رہے ضمیر کی اقسام، یعنی جو یہ سرونام ہے اس کی قسمی کو بتا رہے ہیں، تو بتا رہے کہ اس کی 5 قسمی ہیں۔ اس کی کتنی ہے؟ 5 قسمی۔ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیر، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ۔ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، آپ جلدی سے اس کو سمجھ پا لو گے، کیونکہ نام سے ہی آپ سمجھ جاؤ گے۔ ضمیر شخصی، ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ شخص یعنی انسان، شخص یعنی انسان کے بارے میں ذکر کیا جائے۔
وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مثلا میں نے 2 گھوڑے خریدے، ہم دلی سے آئے، تم اس جگہ مکان بناؤ، وہ یہاں نہیں رہتے۔ تو اب میں، ہم، تم، وہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر شخصی، یعنی جو کسی شخص یعنی کسی انسان کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھ لو کہ جو کسی انسان کے لیے استعمال ہو وہ ضمیر شخصی، میں، ہم، تم، وہ۔ اب بتا رہے نمبر 1 کے فقروں میں اور ہم سے وہ شخص مراد ہے جو باتیں کر رہا ہے اور اسے متکلم کہتے ہیں۔ ہاں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متکلم۔ جو بات کر رہا ہو وہ متکلم کہلاتا ہے۔ نمبر 2 کے فقرے میں اور تم سے وہ شخص مراد ہے جس سے بات ہو رہی ہے اور اسے مخاطبہ کہتے ہیں، یعنی جس سے بات کر رہے ہیں، جو حاضر ہے، جو سامنے موجود ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم تو، تم، آپ سے جس سے ہم بلا رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطب ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ نمبر 3 کے جملوں میں وہ سے وہ شخص مراد ہے جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اسے غائب کہتے ہیں، یعنی کسی 2 آدمی کسی تیسرے آدمی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت ضمیر وہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس ضمیر کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ پھر آگے بتا رہے ہیں ضمیر کی 3 قسموں کو۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمی ہے، ضمیر شخصی کی 3 قسمی، یعنی ضمیر کی قسم تھی ضمیر شخصی، پھر اس ضمیر شخصی کی 3 قسمی ہے۔ کون کون سی؟ یہی ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ 3 طرح کا، ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک بات سننے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بات کرنے والا اور سننے والا کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس تیسرے شخص کے بارے میں جو ایک بار اس کا نام لے کے پھر جو استعمال کریں گے لفظ، اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس ضمیر کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھ لو، پہلے کہتے ہیں ضمیر متکلم، ضمیر متکلم مانے بات کرنے والا۔ دیکھو متکلم یہ لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہے بات کرنے والا، اور مخاطب یا حاضر کہتے ہیں بات سننے والا، جس سے بات کی جائے، جو سامنے موجود ہو اسے مخاطب یا حاضر کہیں گے، اور جس کے بارے میں بات کی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ غائب۔ تو اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی اس کو کہیں گے ضمیر غائب۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی کلام کرنے والے بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا، ہمیں، مجھ میں، ہم وغیرہ۔ میں واحد کے لیے، میں جو ہے یہ واحد یعنی ایک وچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا، میری، میرے، مجھے، مجھ کو، مجھ سے، یہ سب ایک وچن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ جمع کے لیے یعنی بہووچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا، ہماری، ہمارے، ہم کو، ہم سے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ تو سمجھ رہے ہیں، اس بات کو زیادہ لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیر حاضر، اس ضمیر حاضر کو ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں، یعنی جس سے بات کی جائے یا جو بات سننے والا ہو اس کو ضمیر حاضر کہیں گے، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کہیں گے۔ وہ ضمیر جو کلام کرنے والا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے جس سے خطاب کر رہا ہو، جس سے بات کر رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بات کرنے والا اپنے مخاطب یعنی اپنے بات سننے والے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، یا بولنے والا سننے والوں کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، ضمیر حاضر کہلاتی ہے، ضمیر مخاطبہ کہلاتی ہے، جو بھی کہہ سکتے ہو، جیسے تو، تم، آپ، تجھے، تمہیں، تیرا وغیرہ۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہیں کس نے بلایا، تو یہ جو ضمیر استعمال کی جا رہی ہے یہ ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر ہوتی ہے۔ ضمیر غائب، ضمیر غائب وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے آئے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جو 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی آپس میں بیٹھ کے جس آدمی کے کسی تیسرے آدمی کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے جو ضمیر کا استعمال کریں گے اس ضمیر کو ضمیر غائب کہتے ہیں، جسے ان، اس، اسے، وہ، انہوں نے، کوئی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اب ضمیر موصولہ، ضمیر شخصی ہو گئی، اس کو بخوبی آپ سمجھ لیے، بہت آسان، بہت ایزی تھا، یہ بھی بہت ایزی ہے۔ ضمیر موصولہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، بہت ایزی ہے۔ ضمیر موصولہ
ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ، یہ یاد رکھنا، ضمیر موصولہ کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس سے جسٹ اس کے بعد آئے گا، اور اس جملے کا نام ہوتا ہے صلہ۔ ضمیر اور اس کے بعد فوراً ایک آئے گا، اسے کیا کہیں گے؟ صلہ۔ جو ضمیر ہوگی اس کو موصول کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ موصول، اور اس کے فوراً بعد آئے گا اس کا نام ہوگا صلہ۔ اب اس کو آپ بات سمجھ لو، پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے عبارت پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ یہ ضمیر موصول جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو کچھ جس یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کسی کے لیے اس کو شرط کرتے ہیں، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو تم نے سنا وہ صاف صاف کہہ دو، جو تم نے سنا وہ صاف صاف کہہ دو۔ جو جے پور جائے گا وہ آم لائے گا۔ تو مطلب ایک شرط کے انداز میں، یعنی جو یہ کرے گا وہ یہ پائے گا، جو یہ کرے گا وہ یہ حاصل کر لے گا۔ اس طریقے سے جو شرط کے ساتھ استعمال چیز ہوتی ہے اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ پھر ضمیر موصولہ میں دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو ضمیر ہوتا ہے اس کا نام ہے اسم موصول۔ کیا ہے اس کا نام؟ اسم موصول۔ اور اس کے پاس میں ہوتا ہے جو اس سے جسٹ، اس کو کہیں گے صلہ۔ پھر یہ موصول صلہ مل کر بھی پوری بات نہیں بنے گا، اس کے بعد ایک اور آئے گا جملہ جسے کہتے ہیں جزا۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ جزا۔ جزا یعنی نتیجہ، بدلہ، اس چیز کا پورا نچوڑ جو لگایا گیا ہے ضمیر موصولہ کے ذریعے سے، جو شرط لگائی گئی ہے اس کا نچوڑ وہ ہوگا، اس کے جزا، اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ ہوگا۔ تو وہ ہونا ضروری ہے، صرف موصول اور صلہ سے بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس جزا کا بھی ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتی، تب جا کے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اب زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ یعنی صلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک صلہ ہوتا ہے۔ ضمائر موصولہ یہ ہے کون سی؟ وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت بیان کرے، یعنی اس کی کیا حالت ہے اس کو بیان کرے، اور ساتھ ہی دو جملوں کو ملانے کا کام کرے۔ دو جملوں کو کیا کرے گی؟ ملائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ اس میں ضمیر موصولہ کہلاتی ہے۔ یا وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس جملے کا بیان ہوتا ہے، جس میں اس جملے کا کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے، اس کا جزا اور اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ جیسے آگے مثالوں سے سمجھیں گے ہم۔ مثال کیا ہے؟ جو کہ، وہ جو کوئی، جو چیز، جو کچھ، جون سی وغیرہ۔ جون سی، جون سا، جو بھی کہ وغیرہ، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ یہ ضمیر موصول ہے، یہ ضمیر موصول ہے۔ اور حالتیں جس نے، جنہوں نے، جس کو، جنہوں نے محنت کی وہ کامیاب ہوئے، جو یا آئے ان کو عزت ملی، جن کو، جنہیں، جس کا، جن کا، جس کی، جن کی وغیرہ۔ اور کہتے ہیں آئے وہ مثالوں سے سمجھتے ہیں، آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں، یعنی نیچے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو۔ اب یہ بات سنو، یہ جو ہے یہ ہے ضمیر موصول۔ جو کچھ، یہ کیا ہے؟ ضمیر موصول ہے۔ تم نے سنا، یہ اس کا صلہ ہے۔ جو کچھ تم نے سنا، یہ اس کا کیا ہے؟ صلہ ہے۔ یہ موصول، یہ ضمیر موصول، یہ اس کا صلہ۔ اب موصول صلہ دو تو ہو گئے۔ اب اس سے اتنی بات پوری نہیں ہوگی۔ کیا جو کچھ تم نے سنا، کیا جو کچھ تم نے سنا ہے اس کو چھپانا ہے، اس کو بیان کرنا ہے،
اسے کرنا کیا ہے، تو وہ ہے آگے اس کا بدلہ، اس کا نچوڑ ہے، اس کی جزا ہے، صاف صاف بتا دو۔ اس جملے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ضمیر موصول میں۔ ان مثالوں میں جو کچھ ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملے پورے معنی نہیں دیتے، ایسے کلموں کو موصول کہتے ہیں۔ ایسے کلموں کو کیا کہتے ہیں؟ موصول کہتے ہیں۔ اور جملوں کو ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں۔ موصول اور صلہ مل کر پوری بات نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے تمہیں سمجھا کہ موصول اور صلہ مل کر پوری بات نہیں ہوتی، بلکہ صلہ اور موصول مل کر کلام کا جز بنتے، یعنی ایک جز، ایک انگ بنتا ہے۔ جز مانے ایک انگ بنتا ہے۔ اگر صرف اتنا یوں کہا جائے کہ جو محنت کرتا ہے، اب صلہ موصول تو بن گیا، یہ ایک انگ بنا، ایک جز، ایک حصہ، ایک پارٹ بنا جو محنت کرتا ہے۔ اب جو محنت کرتا ہے وہ کیا ناکام ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ تو کہا جائے تو نتیجے کا انتظار باقی رہتا ہے، یعنی جو سامنے والا سننے گا وہ بات کو جو محنت کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اسے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا وہ انتظار کرے گا۔ اسی طرح جو کچھ تم نے سنا، وہی مثال، جو کچھ تم نے سنا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، جو کچھ سنا ہے اس کو کیا کرنا ہے، بتانا ہے، چھپانا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو ان پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، پس موصول اور صلہ کے بعد ایک اور جملے کا ہونا ضروری ہے، جس سے کیا ہوتی ہے؟ ایک اور جملے کا آنا ضروری ہے تاکہ بات پوری ہو جائے۔ ضمیر موصولہ ہمیشہ ایک جملے کے ساتھ آتی ہے اور دوسرا جملہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ ضمیر موصولہ جو ہے وہ وہی صلہ کے ساتھ، میں نے کہا ایک صلہ ہوگا، وہی صلے کے ساتھ آتی ہے، اور پھر دوسرا جملہ ہوتا ہے جو اس کا جواب اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو کے جواب میں دوسرے جملے میں سو آتا ہے، کبھی کبھی جو کے جواب میں، یعنی ایک جملہ کہہ دیا کہ جو کچھ جو ہونا تھا سو ہو گیا، کبھی سو کے معنی میں، کبھی کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے چلو، آگے کیا کرنا وہ بس چلو، تو کبھی کبھی سو بھی اس کا جواب بنتا ہے۔ دوسرے جملے میں سو آتا ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب یہ دو ضمیر پوری ہوگی۔ اب تیسری ضمیر تنکیر۔ ضمیر تنکیر سمجھو کہ نکیرہ سے، نکیرہ یوں سمجھو تنکیر، ابھی یہ تو تم کو بتایا تنکیر۔ اب تنکیر میں کیا ہوتا ہے، نکیرہ میں کیا ہوتا ہے، آدمی اس چیز سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس چیز سے واقف اور اس سے انجان ہوتا ہے، اس کو جانتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ضمیر تنکیر کہاں استعمال ہوگی؟ جہاں انسان کسی چیز کو جانے نہ، انجان بنا ہو، انجان اس سے بن جائے، اس کو نہیں جانتا ہو، تو وہاں پر ضمیر کا استعمال جو کرے گا وہ کیا، کس چیز کا کرے گا؟ ضمیر تنکیر کا۔ اس کو ہم یوں پہلے سمجھا دیتا ہوں، بعد میں پڑھاؤں گا۔ جیسے آپ کسی کے یہاں رہتے ہو، یا آپ کہیں باہر ہو اور آپ کے گھر کوئی آ جائے، اور آپ کا جو وہاں آدمی ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو، وہ آئے اور آپ کا پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے، زید کہاں ہے اور رشید کہاں ہے، یوں پوچھے، اور آپ کا وہ نہیں، ابھی نہیں ہے، پھر وہ چلا جائے، اور جب آپ گھر پہنچو تب آپ کا آدمی بتائے کہ کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا۔ اب یہ اس نے جو کوئی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہی کیا ہے؟ ضمیر تنکیر۔ ہم بہت سارے ایسے کہتے ہیں کوئی آیا تھا، یہاں کچھ لایا تھا، کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ یہاں سے گزرا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، تو اب کچھ، کوئی، یہ جو لفظ ہے یہی ضمیر تنکیر ہے۔ لہذا اب دیکھو، ضمیر تنکیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے انجان بننا، یعنی جان نہ پانا، انجان بننا۔ لہذا انجان اشیاء یعنی چیزوں، اشیاء کہتے ہیں چیزوں کو، اشیاء یا انجان افراد یعنی فرد، جو آدمی انسان ہوتے ہیں ان کو افراد کے لیے استعمال کی جانے والی ضمیر کو ضمیر تنکیر کہا جاتا ہے۔ اس کی دو ہی مثال ہوتی ہے، کوئی اور کچھ۔ کوئی کہیں گے کوئی آیا تھا، کچھ لایا تھا، کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، کوئی گیٹ پر کھڑا ہے، جیسے بجانے والا بجائے، آپ کا بچہ
جائے اور پوچھے کیا ہے تو کوئی آیا ہے۔ غیر معین اشخاص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کس کے؟ غیر معین اشخاص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں، کوئی اور کچھ کس کے لیے؟ غیر معین یعنی متعین چیزیں نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ان اشخاص ان انسانوں کے لیے اور ایسی انجان جس کو ہم نہیں جانتے ایسی چیزوں کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کچھ ہاتھ میں ہو تو کہتے کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، تو کچھ تھا، تو یہ ہے ضمیر تنکیر ہے۔ مثالیں دے رہے، کوئی اس غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی اس غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب کچھ کتنے؟ 500، 100 روپے، 10,000، 5,000، کتنے اس کا کوئی پتہ نہیں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کوئی، کچھ، کسی نے سچ کہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر تنکیر ہے جس سے ہم معلوم نہیں ہے۔ کچھ کبھی کبھی جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے کچھ جو ہے یہ غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا کہتے ہیں یہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ جاندار جان والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ کھڑے تھے، اسٹینڈ پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، وہاں کیا ہوا؟ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہاں کیا ہوا؟ کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کبھی کبھی کچھ جو ورنہ کچھ چیزوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی جمع کے کیا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جاندار کے لیے، لیکن جاندار کے لیے جب استعمال ہوگا تب اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جمع ہو، بہو وچن ہو، کافی لوگوں کے لیے استعمال ہو، تو اس وقت کچھ کا استعمال کریں گے۔ جیسے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے ہیں۔ عربی الفاظ ہے، ایک عربی الفاظ آتا ہے بعض، یہ اردو میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے بعض، اس کا رواج ہے بہت جگہ پر۔ تو اردو زبان میں بھی کثرت سے، کثرت یعنی زیادہ سے کثرت سے رائج ہے، جسے ضمیر تنکیر کچھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ضمیر تنکیر جو کچھ ہے، کوئی اور کچھ دو ہے، تو کچھ کے لیے بعض کا استعمال بخوب ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے کس میں؟ اردو میں۔ جیسے بعض حضرات کسی کی پیروی کرتے ہیں اور بعض مخالفت پر اتر آتے ہیں، یعنی بعض کسی لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بعض اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو بعض بھی کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ آگے ضمیر استفہام، استفہام کے معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ تو اب سمجھ گئے ہوں گے یہ ضمیر جو ہوگی وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ پوچھنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے پوچھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کون، کیا، کتنے، یہ سب کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ضمیر استفہام یعنی پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، اسی کو ضمیر استفہام کہتے ہیں۔ ضمیر استفہامیہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ اس لڑائی میں کتنے مرے؟ میں نے کسے پکارا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی سوال کر رہا ہے، تو جن ضمیروں سے، جن الفاظوں سے سوال کیا جائے گا وہ ضمیر استفہام کہلائے گی۔ تم نے کتنا کھایا؟ یہ لو کتابیں تمہیں کون سی پسند ہے؟ اوپر کی مثالوں میں کیا، کون، کتنے، کہاں، کون سی وغیرہ سب کے سب پوچھنے کے موقع پر استعمال کیے ہیں اور کسی اسم کی جگہ آئے ہیں۔ پس جو کلمے پوچھنے کے موقع پر کسی اسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس ضمائر کو کیا کہتے ہیں؟ استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا، کہاں، کون، کون سا، کیوں وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم ضمیر اشارہ پڑھیں گے۔ ضمیر اشارہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں اسم اشارہ، یہاں پر ضمیر اشارہ، بات وہی کہ وہی ہے۔ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے کیونکہ اسم کی ہی قسم میں ہے، اسی لیے ضمیر جو ہے ضمیر بھی اسم کی جگہ ہی، سنجا کی جگہ ہی استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے ضمیر اشارہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو بطور اشارہ کے استعمال ہوتی ہے، یعنی ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہم کرتے ہیں یہ ٹیبل ہے، وہ کرسی ہے، یہ کتاب ہے، وہ کاپی ہے، یہ قلم ہے، وہ پینسل ہے، یہ کتا ہے، وہ بلی ہے، وہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے۔ یہ جو استعمال ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ اور ضمیر اشارہ جس کے یہ اور وہ جو ہے یہ اسم اشارہ ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے یہ کاپی، تو یہ جو ہے اس میں ضمیر اشارہ، اور کاپی کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ ہو جائے گا۔ تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ مشار الیہ، اور جس سے اشارہ کیا جائے وہ ضمیر اشارہ کہلائے گی۔ اور پھر ضمیر کی دو قسمی ہے، پیچھے پڑھا چکا ہوں۔ اشارہ کی کتنی قسمی ہے؟ دو، قریب یعنی قریب کے لیے اشارہ کرنا، اور بعید یعنی دور کے لیے استعمال کرنا۔ جیسے یہ میرا ہے، وہ آپ کے لیے، یہ رام پرساد کی ہے، وہ دیکھو چاند ہے۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ ضمیر اشارہ ہوگی۔ قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے وہ کے الفاظ اشارہ کیا گیا، وہ کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ پس یہ اور وہ اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ۔ جیسے یہ مسجد بہت خوبصورت ہے، اس جملے میں یہ ضمیر اشارہ اور مسجد مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے اسم اشارہ کی دو قسمی ہیں۔ اشارہ قریب، یہ قلم یہ یہاں ہے، قریب کی چیزوں کے اشارے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کو، جیسے یہ، اس، ان، انہی، اسی وغیرہ۔ اشارہ بعید، وہ قلم وہ کہاں ہے، اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ، اس، انہی، اسے وغیرہ۔ یہ کس کے لیے؟ بعید کے لیے۔ یہ تو آسان ہے، آپ کو سب پتہ ہے اس چیز کا۔ آگے قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ کے الفاظ اشارہ کیے گئے ہیں۔ مثلا اب اس میں صفت کے اقسام، اب ہم بتا رہے ہیں کس کو؟ صفت کو۔ کس کو؟ صفت کو۔ ضمیر کا بیان پورا ہوا، ضمیر کی قسموں کے بیان میں۔ اب صفت کہتے ہیں کوالٹی کو۔ کیا کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی کو۔ اس میں کون سی کوالٹی ہے؟ اچھائی، برائی، جو چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان، کسی بھی جاندار یعنی انسان، جانور، جگہ، چیز، اس میں کسی بھی کوئی چیز کی کوالٹی ہو، اچھائی ہو یا برائی، اچھائی یا برائی کوئی بھی چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ جیسے کالی بلی میں کالی صفت ہے، موٹا آدمی میں آدمی اسم ہے اور موٹا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اونچے اونچے درخت میں اونچے صفت ہے۔ اسی طرح کسی اسم کی اچھائی یا برائی بھی صفت میں بیان کی جاتی ہے۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں، جیسے سچا، خوبصورت، ذہین، عقل مند، سفید، اصلی، بدتمیز، ہنس مکھ، کالا، چند، تھوڑا وغیرہ۔ جس اسم کی بھلائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ ہاں، اس میں دو چیز سمجھنا ہے، دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صفت، دوسری چیز ہوتی ہے موصوف۔ صفت، موصوف۔ صفت کہتے ہیں جو بھی اچھائی یا برائی ہوتی، جو اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، کوئی بھی کوالٹی ہو اس کوالٹی کو کہیں گے صفت، اور جس کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف۔ یعنی جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے، اور جو چیز اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کر رہا ہے وہ صفت کہلائے گی۔ جیسے یہ مثال ہے موٹا آدمی، تو اب موٹا کیا ہے؟ صفت ہے، چاہے اس کو اچھائی مانو چاہے اس کو برائی مانو، جو بھی مانو یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ کس کی؟ آدمی کی۔ تو اب اس موٹے کو صفت کہیں گے، اور یہ موٹا کس کا ظاہر کر رہا ہے؟ آدمی کا، تو آدمی ہو جائے گا موصوف۔
اسی طرح کالی بلی، تو کالی یہ ایک صفت ہے اور یہ کس کی بیان کر رہی ہے؟ بلی کی، تو بلی کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ جو بھی خوبی بیان کی گئی ہو جس لفظ سے ظاہر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ تو اب یہاں سے اس کی خوبی یا برائی کو جو بھی بیان ہو رہی ہے وہ کالی سے ہو رہی تو کالی صفت، کس کی ہو رہی؟ بلی کی، تو بلی کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ اب بتا رہے اس میں صفت کی اقسام، اس کی کتنی، اس میں صفت کی کتنی قسمی ہے؟ تو اس میں صفت کی کتنی قسمی ہے وہ بتا رہے کہ اس میں صفت کی ایک اس میں ذاتی، صفت ذاتی، دوسرا صفت نسبتی، تیسرا صفت عددی، چوتھا صفت مقداری اور پانچواں صفت ضمیری۔ یہ 5 صفت کی اقسام ہیں، اس کی قسمی ہیں۔ اب ہم اس کو باری باری تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت ذاتی۔ اب ذاتی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے جو اس کی ذات میں موجود ہو، باہر سے نہ آیا ہو بلکہ اس کے اندر یا باہر اس ذات کے اندر موجود ہو، اسے کیا کہیں گے؟ صفت ذاتی کہیں گے۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جو کسی چیز یا شخص کی ذاتی حالت کو ظاہر کرتی ہو، یعنی صرف ذاتی وہ صفت ہے جسے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہوتی ہو، یعنی اندر ہو یا باہر ہو، وہ اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، وہی صفت ذاتی، یعنی اس کی ذات میں وہ چیز موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی آئی ہے پھر ختم ہو جائے گی، یا بعد میں پہلے ذات میں نہیں تھی بعد میں داخل ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ پہلے ہی سے اس کی ذات میں موجود ہو۔ جیسے کالا آدمی ہے تو کالا پن جو ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے۔ اسی طرح آدمی بہادر ہے تو بہادری جو ہے اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آدمی بزدل ہے، ڈرپوک ہے، تو وہ صفت اس کے اندر موجود ہے، تو اسی کو کہتے ہیں صفت ذاتی۔ مثال دے رہے ہیں بہادر لڑکا۔ اب یہ بہادری جو ہے یہ لڑکے کے اندر بیرونی یعنی اندرونی، بیرونی یعنی باہری، اندرونی یعنی اندر کی، تو بیرونی یہ بہادر جو ہے یہ اندرونی ہے، یعنی اندر سے آدمی بہادر ہے، لڑکا کیا ہے؟ بہادر ہے، تو یہ اس کی صفت ہو گئی لڑکے کی۔ اور صفت بھی کون سی؟ صفت ذاتی، یعنی اس کی ذات میں موجود ہے۔ اچھی کتاب، ہوشیار، استاد، یہ جو ہے یہ ہے ذاتی صفت کی مثالیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، ہوشیار، بہادر، اچھی، یہ ان کی ذات میں موجود ہے، یہ ان سے نہ بعد میں آئی ہے اور نہ اس کو نکال سکتے ہیں، یہ ان کی ذات میں ہی یہ چیز کیا ہے؟ موجود ہے۔ جیسے اکبر نڈر لڑکا ہے، لومڑی چالاک جانور ہے، راشد خالد سے بڑا ہے۔ اب راشد خالد سے بڑا ہے، چاہے عمر کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے، چاہے 1 دن ہو چاہے 10 سال ہو، وہ اس سے بڑا ہے تو وہ بڑا ہی رہے گا، پھر وہ اس سے چھوٹا نہیں ہوگا، اور نہ بعد میں داخل ہوئی اور نہ ابھی ختم ہوگی، تو اس کی ذات میں یہ چیز کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام سوائے لفظ اللہ کے سب صفت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، تو اللہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفت ذاتی نام ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے باقی ہے، اس کی صفت جو ہے اللہ کی وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، عارضی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اللہ کی صفت جو ہے وہ رہے گی۔ جیسے اللہ رحمان ہے تو رحمان ہے ہی، بس رحیم تو رحیم، رزاق، غفور، کریم، خالق وغیرہ، یہ اللہ ہے تو ہے، اس کی ذاتی صفت ہے اللہ کی، یہ ختم ہونے والی صفت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب بتا رہے ہیں دوسری صفت نسبتی۔ اب دیکھو نسبت سے آپ سمجھو، نسبت کہتے ہیں کسی کو کسی سے کوئی نسبت ہو جائے، کوئی اس سے جڑ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبتی، اس سے اس کو نسبت ہو گئی۔ جیسے اگر آپ دیکھو کوئی چیزیں کہیں کی مشہور ہو جاتی ہے تو اس کی نسبت ہو جاتی ہے، جیسے اپنے
ساڑی تو دنیا میں ابھی بہت ساری ہے، لیکن ہم جو ایک بولتے ہیں بنارسی ساڑی، کیا بولتے ہیں؟ بنارسی ساڑی۔ تو اب اس ساڑی کے ساتھ بنارس کی نسبت لگ گئی ہے، تو کیا ہو گیا؟ بنارسی ساڑی۔ اسی طرح بنارس کا پان، بنارسی پان۔ اور بھی ہر شہر کی کوئی نہ کوئی چیز اس کی کیا ہوتی ہے؟ مشہور ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے وہاں باڑمیر میں گڈھرا کے لڈو، تو گڈھراوی لڈو، تو اب وہ لڈو تو ہر جگہ ملیں گے، لیکن گڈھرا کے لڈو کی جو اس کے گڈھرا روڈ جو ہے شہر کا نام ہے، اس کے ساتھ اس کی کیا ہو گئی ہے؟ نسبت ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے شال وغیرہ بہت دیکھی ہوئی، لیکن کشمیری شال، تو اس میں کشمیری کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ نسبت ہو گئی ہے اس شال کی۔ اسی طرح کابلی چنے تو بہت ہے، لیکن کابل کے چنے جو ہے وہ اس کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ تو اس طریقے سے کوئی چیز کسی سے کیا ہے اس سے نسبت ہو جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ نسبتی صفت کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی صفت ہے جس کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ جڑ گئی ہے، وہ وہاں سے اس کی مشہور، اور اس کو اس صفت کی وجہ سے وہ کیا مشہور چیز ہو گئی ہے۔ جیسے شال کو کشمیر کے ساتھ نسبت ہو کے وہ کشمیری شال مشہور ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری، جیسے چشتیہ قادریہ ہوتے ہیں، تو جب وہ لوگ جو ہے چشتیہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی پیری مریدی میں اگر کسی چشتیہ سے بیعت کر لیتا ہے تو وہ چشتی بن جاتا ہے۔ کوئی قادریہ نسبت سے اگر کوئی بیعت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے قادری۔ جیسے آپ نے بہت سارے مولویوں کو سنا ہوگا، کوئی اپنے پیچھے چشتی لگاتا ہے، کوئی کیا لگاتا ہے؟ اپنے پیچھے لگاتا ہے قادری، کوئی نقش بندی لگاتا ہے۔ جیسے میں اپنے پیچھے، کیونکہ میں مظاہر علوم سے فارغ ہوں، اس لیے مظاہری لگاتا ہوں، عبدالرشید مظاہری۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نسبتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسبتی ہے۔ ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے صفت نسبتی وہ الفاظ ہے جن کا کسی دوسری چیز سے لگاؤ کیا ہو، اس سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہوتی ہو۔ جیسے کشمیری، پنجابی، کابلی چنا، پنجابی سپاہی میں کشمیری، پنجابی، کابلی وغیرہ الفاظ صفت نسبتی ہے۔ ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کشمیری شال اچھا ہوتا ہے، میرے استاد محترم محمد حسین جموی ہے، تو یہ جموی کیا ہے؟ محمد حسین، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت نسبتی ہے۔ حسین بدخشی میرے دوست ہے، تو بدخشی کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ سال میں کشمیری، یہ کیا ہے؟ اس کی شال کی نسبت ہے۔ تو انہی کو کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ نسبت کے معنی لگاؤ کے ہیں، کسی کے ساتھ لگاؤ ہو جائے۔ جیسے شال کا لگاؤ کشمیر کے ساتھ ہو گیا، آپ کا لگاؤ کسی چشتیہ سے ہوا تو چشتی ہو گئی، کسی قادریہ سے ہوا تو قادری ہو گئے، کسی نقش بندیہ سے ہوا تو نقش بندی ہو گئی۔ کسی اور چیز سے کسی آدمی کو، آپ کہیں کے رہنے والے اگر وہاں سے مشہور ہو گئے تو اس چیز سے مشہور ہو جاتے ہو۔ نسبتی کہلاتا ہے، اور جس چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے منسوب الیہ۔ ہاں، جس چیز کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منسوب الیہ۔ اور جس کی نسبت کی جاتی ہے اسے منسوب کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں کیا ہے؟ کشمیر، جموں منسوب الیہ، اور شال محمد حسین، محمود حسین، یہ کیا ہے؟ منسوب ہے۔ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے منسوب علیہ۔ اب کشمیر کی طرف سال کی نسبت کی گئی ہے کشمیر کی طرف، تو کشمیر کیا ہو جائے گا؟ منسوب الیہ۔ یعنی جس کی طرف، جس چیز سے ہم کو لگاؤ ہے، تو جس چیز کی طرف ہم کو لگاؤ ہے اسے منسوب الیہ کہیں گے، اور جس کا لگاؤ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منسوب۔ تو شال کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ کشمیر کی طرف، تو کشمیر کیا ہو جائے گا؟ منسوب الیہ۔ اور کس کا لگاؤ ہے؟ شال کا، تو شال ہو جائے گا منسوب۔ اسی طرح محمد حسین کا لگاؤ کس کی طرف ہے؟ جموں کی طرف ہے، تو محمد حسین کیا ہو جائے گا؟ تو جموں کیا ہو جائے گا؟ منسوب الیہ۔ اور محمد حسین کا لگاؤ ہے اس لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ منسوب۔ اسی طرح محمود حسن بدخشی
کہیں تو اب یہ محمود حسن کا جو ہے یہ کس کی طرف لگا ہوا ہے؟ تو بدخشی کی طرف. تو محمود بدخشی کیا ہو جائے گا؟ منسوب الیہ ہو جائے گا، اور محمود حسن اس کا لگا ہوا ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ منسوب ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیں، تاکہ آپ کو ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے انہیں دوبارہ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. میری یہی کوشش ہے کہ آپ سمجھ جاؤ اور آپ اس امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو. اب ایک صفت کی قسم ہے صفت عددی. عددی آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. عدد کہتے ہیں گنتی کو. عدد کیا کہتے ہیں؟ گنتی کو. تو جس میں گنتی معلوم ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عدد ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوگا؟ صفت عددی. گنتی کی معلومات ہو جس میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت عددی. صفت عددی وہ صفت ہے جس میں تعداد کے معنی یعنی گنتی کے معنی پائے جائے. یعنی صفت عددی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی اسم کی تعداد یعنی ان کی گنتی کتنے ہیں، کیا ہے، اس کی تعداد معلوم ہوتی ہے. جیسے 2 آدمی تو 2 صفت عددی، 5 مرغے تو 5 کیا ہوگا؟ صفت عددی. 3 گز زمین تو 3 کیا ہو گیا؟ صفت عددی. تو اب اس میں 2 5 3 صفت عددی ہے. اسی طرح سب لوگ کیا ہے؟ سب لوگ، سارے کھیت، تمام دنیا میں سب، سارے اور تمام صفت عددی کہلاتے ہیں. اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 5 3 یہ تو ہے عدد، کیوں؟ گنتی 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے. اب یہ دیکھو یہ صفت عددی ہے. آپ کو میں بتایا کہ جو چیز کسی کی بتائے اچھائی یا برائی، اس کی کوالٹی بتائے تو اسے صفت کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو کیا کہیں گے؟ موصوف. تو یہ آدمی، مرغے، گز زمین یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. اب یہ صفت ہے. اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 5 3 یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گنتی ہے، عدد ہے. لیکن یہ سب، سارے، تمام اس میں کو کیسے؟ تو اس لیے کہ سب میں پورے آ گئے. تو یعنی گنتی کی جو پوری ہوتی ہے وہ پورے کے پوری اس میں آ گئے. اب اس میں پورے لوگ جو تھے سب لوگ آ گئے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں سب لوگ آ گئے، یعنی ہم کو جتنی امید تھی، جتنوں کو ہم نے دعوت دی تھی، وہ سب کے سب لوگ آ گئے. تو یہ گنتی ہو گئی. اسی طرح سارے کھیت، یعنی جتنے ہمارے کھیت ہے، 5 ہے، 6 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ان سارے کھیتوں میں کا سامان جو ہے وہ سارے کے سارے کھیتوں کا سامان ہمارے گھر پہنچ چکا ہے. اسی لیے تمام دنیا یعنی پورے ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہر ایک شہر سب کچھ آ جائے گا. تو یہ بھی پوری عدد اور گنتی کو ہی گھیر رہا ہے. اس لیے سارے، سب، تمام یہ بھی کیا ہے؟ صفت عددی ہے. ہاں پھر صفت عددی کی 2 قسمی ہے، ایک مقررہ، ایک غیر مقررہ. ایک متعین، ایک غیر متعین. ایک کیا ہے؟ متعین، ایک غیر متعین. آئی مثال سے لکھتے ہیں، 3 شمال خریدے گئے، 7 آدمی آئے، یہ عام اس سے 2 گنا ہے، یہ عام اس سے 2 گنا ہے. یہ بھی عدد ہے، 2 گنا یعنی 2 ڈبل ہے اس کا. تیسری جماعت کہاں ہے؟ تو تیسری. آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، تمام آدمی حاضر ہے، تمام آ گیا. اوپر کی مثالوں میں لفظ 3 7 تیسری 14ویں تمام 2 گنا سب صفت کے معنی دیتے ہیں، لیکن ہر ایک سے کچھ تعداد معلوم ہوتی ہے، اسی لیے صفت عددی کہتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ تعداد معلوم ہوتی ہے. ان میں تو سمجھ میں آ رہی ہے سب میں، اور یہ 7 میں 2 گنا، تیسری 14ویں، لیکن تمام میں وہی بات ہے کہ تمام یعنی جن کو ہم نے بلایا تھا وہ سب حاضر ہو گئے ہیں، یا تمام آدمی جو روزانہ کام کرنے آتے ہیں وہ تمام آدمی حاضر ہے، تو وہ سب ان کی گنتی میں رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ عددی ہے. پھر کہتے ہیں صفت عددی، یہ عفت نہیں صفت ہے. صفت عددی کی 2 قسمی ہے. صفت عددی کی کون سی ہے؟ 2 قسمی ہے، یعنی ایک معین، ایک غیر معین. عدد معین وہ صفت عددی ہے جس سے کسی شے کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم ہو، جیسے 5 ہے، 7 ہے، اس میں ٹھیک ٹھیک معلوم ہو، تو معین یعنی متعین ہے اور معلوم ہے. عددی غیر معین
یعنی ایسی صفت جس میں معلوم نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ آئے، اب کچھ میں کتنے آئے؟ کئی لوگ آئے تھے وہاں، ہم وہاں گئے تھے اس پروگرام میں، کئی لوگ آئے تھے. اور بعض لوگ آئے تھے، بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے. اب کم کتنے تھے؟ 2 تھے، 3 تھے، 5 تھے، کتنے کم تھے؟ تو یہ عدد، یہ ہے تو عدد، یعنی اس میں بھی گنتی ہے، لیکن ایسی ہے جس کی متعین تعداد متعین نہیں ہے. یعنی کتنے تھے؟ 2 تھے، 3 تھے، اوپر میں جو ہے 5 7، اس میں تو تعداد متعین ہے. اور اس میں بھی ہے تعداد، ہے گنتی، لیکن ایسی گنتی ہے جس کی تعداد معلوم نہیں ہے، جس کی گنتی معلوم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عدد غیر معین. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب صفت مقداری. صفت مقداری، صفت مقداری وہ صفت ہے جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی چیز کی مقدار کو کیا ہے؟ ظاہر کرتی ہے. یعنی صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی مقدار معلوم ہوتی ہے. جیسے چمچہ چائے، بہت دھن، تھوڑی رقم وغیرہ میں چمچہ، بہت، تھوڑی صفت مقداری ہے. کیا ہے؟ مقدار. یعنی اتنی مقدار ہے، اتنا لیٹر ہے، اتنا کلو ہے، اتنے چمچ ہے، ایک گلاس پانی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مقدار. اس کا پیمائش کا پتہ چلتا ہے یہ اتنی چیز ہے، اسے کہتے ہیں صفت مقداری. اب اس صفت مقداری کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے. صفت مقداری کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک صفت مقداری معین یعنی متعین ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں 1 چمچ چائے، 1 لیٹر دودھ، 2 لیٹر گھی، 5 لیٹر تیل. تو اس میں کیا ہے کہ معلوم ہوتی ہے. اور بعد وقت ایسا بولتے ہیں جس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جیسے کچھ دودھ پیا. اب کچھ میں کتنا؟ 1 گلاس پیا، 2 گلاس، 1 لیٹر، 2 لیٹر، کتنا پیا؟ اس کی کوئی مقدار، اس کی کچھ مقدار معلوم نہیں ہے. تو اس کو صفت مقداری غیر معین یعنی نامعلوم. اور کچھ معلوم ہوگا، یعنی 1 لیٹر دودھ پیا، 1 گلاس دودھ پیا، 1 کپ دودھ پیا، 1 گلاس پانی پیا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری معین. اور جس میں معلوم نہ ہو اسے صفت مقداری غیر معین، غیر معلوم کہتے ہیں. اب صفت مقداری معین وہ صفت جس سے چیزوں کی مقدار صحیح معلوم ہو، صفت مقداری معین کہلاتی ہے. جیسے 1 کلو شکر، 500 گرام چائے، 1 لیٹر دودھ وغیرہ. صفت مقداری غیر معین وہ صفت ہے جس سے چیزوں کی مقدار صحیح معلوم نہ ہو، صفت مقداری غیر معین کہلاتی ہے. جیسے اتنا سا پانی، ہلکا سا درد، تھوڑا سا کام وغیرہ. اب یہ تھوڑا سا کتنا کام ہے؟ تھوڑا سا کتنا کام ہے؟ ہلکا سا درد کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. اتنا سا پانی، کتنا پانی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ صفت مقداری غیر معین ہے. اور جہاں پر معلوم ہو رہی ہے مقدار، اس کی پیمائش، اس کا پتہ چل رہا ہو، تو وہ ہوگا کیا؟ صفت مقداری معین. اب صفت ضمیری. صفت ضمیری وہ ضمیر جو صفت کا کام دیتی ہے. ایسی ضمیر ہوتی ہے وہ صفت کا کام دیتی ہے، یا جس میں تھوڑی بہت ضمیر کی خوبی پائی جاتی ہو، صفت ضمیری کہلاتی ہے. یا تو وہ ضمیر جو ہو ضمیری ہو اور وہ صفت کا کام دیتی ہے، یا جس میں تھوڑی بہت ضمیر کی خوبی پائی جاتی ہو وہ صفت ضمیر کہلاتی ہے. وہ عموماً یہ، وہ، کون، جو، کیا ہوتی ہے. ان کلمات کو آپ نے اسم کے اقسام میں اسم ضمیر پڑھا ہوگا. یقیناً یہ اسم ضمیر ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب یہ تنہا استعمال ہوتی ہے. جب کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس وقت یہ صفت ضمیری ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ آپ نے اسم ضمیر میں پڑھا ہے. میں نے ہی بتایا ہے پیچھے اسم ضمیر میں، جیسے یہ، وہ، یہ کیا بتایا تھا کہ یہ اسم ضمیر، اسم کے بیان میں بتایا تھا اسم ضمیر یہ، وہ. اب یہاں بتا رہے صفت میں، صفت ضمیری. اسم الگ چیز ہے، صفت الگ چیز ہے.
اسم संज्ञा को कहते हैं, सिफत क्वालिटी को कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में जिसे उसकी। तो ये सिफत ज़मीरी बता रहे हैं और हम पीछे पढ़ चुके, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझो कि जब तन्हा इस्तेमाल हो, ये जब तन्हा इस्तेमाल हो तो उस वक्त ये इसम होंगे, उस वक्त ये क्या होंगे, इसम होंगे। लेकिन जब किसी इसम के पहले इस्तेमाल हो तो उस वक्त ये सिफत होंगे। कैसे? जैसे ये शख्स मेरा दोस्त है, ये शख्स, एक मिसाल लो, ये शख्स मेरा दोस्त है। अब एक ये मिसाल है, एक मिसाल यूँ लिखते हैं, ये मेरा दोस्त है। दो मिसाल देते तब समझ में आएगा। ये शख्स मेरा दोस्त है, एक ये मिसाल है, एक है ये मेरा दोस्त है। अब देखो ये और शख्स, ये और शख्स दोनों लगा दिया तो मतलब ये जो है ये शख्स की तरफ उसका इशारा कर रही है और शख्स जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब जब ये अपनी जगह पर मौजूद है तो अब ये तो अगर इसमें होता, इसमें ज़मीर होता तो ये शख्स यहाँ पर नहीं होता। जैसे यूँ कहते ये मेरा दोस्त है तो अब वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता और वो उसकी जगह पर इस्तेमाल होता ये, और इसमें ज़मीर कहलाता, इसमें ज़मीर कहलाता क्योंकि इसम की जगह पर इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर शख्स मौजूद है तो इसका मतलब है ये जो है ये सिफत ज़मीर है। तो क्या है? सिफत ज़मीर मौजूद है, क्योंकि ज़मीर जो है, इसमें ज़मीर जो होती है वो किसी इसम की जगह ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ इसम जो है वो मौजूद है शख्स, तो अब उसकी जगह पर इस्तेमाल होने की बात हुई नहीं। तो यानी ये ऐसी ज़मीर है जो सिफत बयान कर रही है, यानी ये शख्स जो है ये मेरा दोस्त है। तो अब ये जो है यहाँ पर क्या होगा, जहाँ किसी इंसान और इसम से पहले इस्तेमाल हो तो उस वक्त सिफत ज़मीरी होगी, जहाँ पर तन्हा इस्तेमाल हो वहाँ पर क्या होगी, इसमें ज़मीर होगा। वहाँ क्या होगा, इसमें ये मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर शख्स की जगह पर भी क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसमें ज़मीर होगा और ये होगा सिफत ज़मीर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी न समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में नहीं आया। इंशाअल्लाह फिर से ऐसे जहाँ पर भी आपके कमेंट आएंगे वहाँ पूरी चीज़ों को लेकर एक मरतबा फिर दोबारा समझाया जाएगा। यही मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाब करे। तो ऊपर की मिसालों में ये, वो, कौन वगैरह अल्फाज सिफत ज़मीरी कहलाते हैं। वो लड़का आया था तो देखो वो और लड़का दोनों आ गया, तो अब वो जो है वो सिफत ज़मीरी कहलाएगा, ना कि इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीरी तब कहलाता जब लड़का ना होता बल्कि यूँ होता वो आया था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ज़मीर हो जाएगा। ये किताब मैं पढ़ सकता हूँ, तो अब अगर किताब नहीं होता ये मैं पढ़ सकता हूँ तो ये जो है वो इसम की जगह इस्तेमाल होता तो इसमें ज़मीर कहलाता। यहाँ पर किताब मौजूद है, ऐसा मौजूद है, इसलिए अब ये क्या होगा, सिफत ज़मीरी कहलाएगा। कौन शख्स ऐसा कहता है, कौन ऐसा कहता है, यूँ होता तो हम समझ जाते कि ये जो कौन है ये इसमें ज़मीर है। लेकिन चूँकि कौन जो है वो किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, कि सिफत की जगह पर इस्तेमाल हुआ, शख्स इसम जो है वो मौजूद है। इसे क्यों छूते हो, क्या चीज़ गिर पड़ी, तो ये सब जगह पर इसम से पहले आ रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर ये सिफत ज़मीरी कहलाएंगे, ना कि इसमें ज़मीरी। इन मिसालों में वो, ये, कौन, उसे और क्या सिफत ज़मीरी है वगैरह। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें।
انشاءاللہ دوبارہ سمجھا جائے گا۔ اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بتائیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔